بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے افسانہ تاریخ کا کفن، اور یہ امر جلیل کا تحریر کردہ افسانہ ہے، اور ان کا اسلوب بیاں حقیقت پسندانہ ہے۔ معاشرتی تفریق، طبقاتی فرق کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، اور اصلاح کی مؤثر کوشش بھی کی ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ معاشرتی نظام میں طبقاتی تفریق اور عدم مساوات کس طرح سے مختلف افراد کو ان کی حیثیت کی بنیاد پر کمتر بناتی ہے، اور یہ افسانہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح غریب اور ناتواں افراد سماجی برابری اور انسانی حقوق سے محروم رکھے جاتے ہیں، اور ان کی حیثیت کی بنیاد پر ذلت اور تضحیک کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ امر جلیل نے سماجی عدل اور انسانی وقار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ شیدی ہے، اور شیدی ایک سیاہ فام نسلی گروہ، اقلیتی افریقی گروہ ہے، اور علامتی طور پہ امر جلیل نے اس کردار کا سہارا لیا ہے، معاشرتی ناانصافی کی بات کی ہے۔ یہ افسانہ عید کی نماز کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے پر مبنی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار شیدی، جو عیدگاہ میں آخری صف سے اٹھ کر پہلی صف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی کی ابتدا شیدی سے ہی ہوتی ہے، جو نہایت غریب اور ناتواں حالت میں ہوتا ہے، اور وہ نماز پہلی صف میں پڑھنا چاہتا ہے۔ مختلف صفوں سے گزرتا ہے، جہاں مختلف لوگ اس کی تضحیک کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ طنزیہ فکرے کستے ہیں۔ کوئی اس کو غیر ملکی ایجنٹ کہتا ہے، کوئی چور کہتا ہے، کوئی جیب کترا کہتا ہے۔ مختلف قسم کے آوازیں اس پر کسے جاتے ہیں۔ نماز کے دوران شیدی کی یہ حرکت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ شیدی ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیدی کو نماز کی پہلی صف کی طرف بڑھتا دیکھ کر حفاظتی عملہ اسے قابو کر لیتا ہے، اس پر تشدد شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ارادے اور شناخت کا پتہ چل سکے۔ شیدی پر شدید تشدد کے باوجود وہ صرف ایک ہی بات دہراتا رہتا ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ افسانے کے اختتام پر شیدی بتاتا ہے کہ وہ ایاز ہے اور محمود صاحب کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ جو آئیڈیا ہے، یہ خیال ہے، وہ امر جلیل نے علامہ اقبال کے اس شعر سے لیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ پہلی صف میں ملک کی نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیات ہوتی ہیں، اور مشہور و معروف جناب محمود صاحب بھی ہوتے ہیں، اور حفاظتی عملے کو ان کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ کوئی بلند آواز سے کہتا ہے کہ یہ کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، جسے محمود صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اسے، اور وہ پہلی صف کی طرف بڑھ بھی رہا ہوتا ہے، اپنے اس ارادے سے باز بھی نہیں آتا۔ پہلی صف میں وہ جانے لگتا ہے تو وہیں اس کو قابو کر لیتے ہیں، اور اس پر لاتوں، ٹھڈوں اور مکوں اور گھونسوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو عیدگاہ سے باہر لے جاتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر آواز گونجنے لگتی ہے۔ مولوی صاحب عاجزی اور انکساری کے ساتھ محمود صاحب کی لمبی عمر کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ تمام لوگ شیدی کو بھول کر محمود صاحب کی لمبی عمر کی دعا مانگنے اور واز سننے لگ جاتے ہیں۔ شیدی اور محمود کے جو کردار ہیں، یہ دو علامتی کردار ہیں، اور ہمارے معاشرے کے دور معیار کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ شیدی جیسے غریب، مفلس اور لاچار انسان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہوتا کہ وہ امیر طبقے کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے۔ معاشرے میں ہمارے موجود عدم مساوات، ناانصافی، طبقاتی برتری اور غریبوں کا استحصال، ان جیسی معاشرتی برائیوں کو بیان کیا گیا ہے جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔